اب میں چاہتا ہوں سچویشنل تھوڑے سوالات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس پہ ڈسکس ہو جائے. جو ہمیں کویشچنز آتے ہیں کہ سپوز ایک کپل جو ہے وہ ریلیجس ہو گیا, ابھی دے اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ اسلام. اب ان کی اولین خواہش ہے کہ ان کے بچے بھی فوراً سے آ جائیں. ان کو کیا وہ پریکاشنز لینی چاہیے کہ ان کے بچے کہیں ریبیلیس نہ ہو جائیں یا بالکل ہی ان کو دیکھ کے آؤٹ نہ ہو جائیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب پیرنٹس آتے ہیں نا انسٹنٹلی, اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے بھی انسٹنٹلی جو ہے نا وہ ہماری طرح کے بن جائیں. تو پریکاشنز کیا ہونی چاہیے کیپنگ ان مائنڈ دا چیلنجز آج کے جو ہیں؟ اچھا, اس میں دو باتیں کہوں گی. آپ کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ پیرنٹس کو کیا رویہ اپنانا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو ویژن ہے نا دین کی طرف آنے کا, وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں پچھلے دنوں ہالووین کی ہماری جب تقریبات ہو رہی تھیں تو اس کے اندر جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمارے سامنے کیرل کارنوکی کا آیا. شی یوز ٹو بی اے فارمر وچ, ٹھیک ہے, کرسچن ہیں وہ, ان کی بڑی زبردست بڑی مؤثر ان کی ویڈیوز ہیں ہالووین کے اگینسٹ میں. انہوں نے اس کے جب سالوشنز کی بات کی تو بڑی زبردست بات کی. کہنے لگے اپنے بچوں کو بٹھاؤ, اپنے بچوں سے ڈائریکٹ بات کرو. بات ہے تم ایمبیگیٹی کے شکار ہو رہے ہو تو تمہارے بچے کنفیوز ہو رہے ہیں. اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کرو, تمہارے بچے سمجھیں گے ان کو. ان کے ساتھ ریشنل لیول پر جو ہے نا کنیکٹ کرو. اچھا, ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم پیرنٹس کی, اور میں آپ کو بتاؤں یہ چینجز بہت تیزی سے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک جو نیچرل جنریشن گیپ ہے نا, جو شاید اتنا بڑا کوئی عہد کا ایرا کا تو گیپ نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ تبدیلیاں اتنی تیزی سے رونما ہوئی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں جین زی ہے, پھر آپ کی وہ جو ملینیلز ہیں, ان سب کے درمیان آپ نے نوٹ کیا کہ وقفہ چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ اس کی وہ ٹائم لائن نکالیں تو فلاں سن سے لے کے فلاں سن تک یہ آ رہے ہیں, اس کے بعد آگے آ رہے ہیں, وہ وقفہ اس ایک دم چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بات یہ کہ پیرنٹس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا چینج کے ساتھ. آپ دیکھیے آپ کے بچوں کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے, اور میں وہ کہا کرتی ہوں کہ وہ وقوف جو ہمارے ہاں بے وقوف کے اپوزٹ ہے نا, وہ جس کو کہتے ہیں نا پہلے سوچو پہلے تولو پھر بولو والا, انالیٹیکل ایبلٹی, وہ حوصلہ وہ تحمل نہیں ہے. ہم نے وہ سکلز ڈیولپ ان کے اندر نہیں کی ہیں. اب ان سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشن کرو کہ وہ تیزی کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ وہ چل پڑیں گے, وہ نہیں چلیں گے. یہاں پہ آ کے پیرنٹس کو اپنی ساری پروفیشنلزم کو واپس لانا پڑے گا. سب کے سب کامیاب بزنس مین ہیں, سب کے سب کامیاب پروفیشنلز ہیں, دے نو دی ریکوزٹس آف پروفیشنلزم. لیکن کیا کہ گھر کی بات آتی ہے تو وہ بوگس اور وہ والی کہانیاں ہوتی. تمہاری عمر کا میں ہوتا تھا نا تو میں ایسا تھا. اب اول تو ان میں سے زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے. سے دی ٹروتھ, ٹھیک ہے. وہ لطیفہ مجھے یاد آ گیا نا, وہ ایک صاحب جا رہے تھے تو وہ ایک پتھر رستے میں آیا تو اس کو ہلانے ولانے کی کوشش کی, نہیں ہلا تو کہنے لگے ارے ہوتی جوانی نا تو پتہ نہیں میں اس کو اٹھا کے کیا کر دیتا. جب دیکھا آس پاس کوئی نہیں تو اپنے آپ سے کہا جوانی میں کون سا تیر مارا تھا. تو یہ کہانیاں تو وہی ہیں, لیکن بات ہے کہ اتنی ایبزرڈ قسم کی ایکسپیکٹیشنز اور یہ وہ. ایک منٹ, دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ یور لینگویج. اور یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ویژن کو خود کلیئر پہلے تو کرو, دوسری بات ہے ذمہ داری محسوس کرو. آپ بڑے ہو, کنیکٹ آپ کو کرنا ہے, بچوں نے نہیں کرنا. اگر ایک سینٹینس میں آپ یہ مسٹیک کو ہائی لائٹ کریں, از اٹ لیک آف پیشنس, کیا ہے یہ, ویئر آر دی لیک؟ میں یہ سمجھتی ہوں پیرنٹس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی کہ وہ جو ہے نا ایک لاجیکل آؤٹ کم ہے کہ ہیونگ سچ بریلینٹ چلڈرن. ایسا نہیں ہوتا, بچے بنانے پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے ماں باپ کی انویسٹمنٹ سب سے زیادہ قیمتی اس لیے دے انویسٹ انٹو پیپل. یہاں پہ پیپل آر ان دی میکنگ. بالکل. اور جو ہے نا ان پیپل کو مسئلہ, ایک سارے پیرنٹس کہتے ہیں اچھا بچے کو بچہ سمجھے, کوئی بچہ نہیں ہوتا. ویسے میں آپ کو بتاؤں اینشینٹ ٹائمز کا بھی بچہ نہیں ہوتا. تم کہتے نہیں ہیں سائیکالوجی کے لحاظ سے بچہ جو ہے وہ انسان کا باپ ہوتا ہے. وہ سارے ایگزیکٹلی وہی رویے ہوتے ہیں جو ایک مہینے کے بچے کے اندر ہوتے ہیں, جو کہ 60 سال کے بندے کے اندر ہوتے ہیں. صرف اتنا ہوتا ہے کہ 60 سال کے بندے کو ان کو کور کرنا آتا ہے, ان کو ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں ڈسپلے کرنا آتا ہے. ایگزیکٹلی رویہ تو ایک نہیں بدلتا. اپنے پولیٹیشینس کو دیکھ لیں, ان سے زیادہ کوئی بڑے بچے ہیں. رویوں کے حوالے سے نا میں کچھ کامن ٹین ایج پرابلمز آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے ایک اور کیس اسٹڈی یاد آ گئی. ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں, اینڈ دس کپل ماشاءاللہ دے کیم ٹو دین, دے اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ دین. اب ان کی جو بچیاں تھیں نا وہ ایک اسکول میں پڑھ رہی تھیں, LGS 55 میں پڑھ رہی تھیں. تو باقاعدہ انہوں نے مجھے ایک دن بتایا, بلکہ ہم سب سے وہ بات کر رہے تھے, کہتے کہ ڈو یو نو کہ ہمیں کس طرح کے چیلنجز دیکھنے پڑے ہیں.
ہی سیڈ کہ میری بچی جب اے لیول او لیول کر رہی تھی وہاں سے تو شی یوز ٹو کرائے اور اپنی مدر کو کہتی تھی کہ ماما آپ نا پلیز نقاب میں مت آئیے گا, میری نا کلاس فیلوز مذاق اڑاتی ہیں میرا اور مجھے بڑی شرمندگی فیل ہوتی ہے, آئی ریئلی فیل ایمبیرس. تو یہ سیٹ کہ ہمارے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ بچی جو ہے وہ دیکھیں اسلامی جو ایک وہ ہے ظاہر اٹائر اس کے حوالے سے ایمبیرس ہو رہی ہے اور بہت رو رہی ہے, اپنی مدر کو کہتی ہے کہ نہ آیا کرو, تو کہتے ہیں میں جاتا تھا, اس کی مدر نہیں جاتی تھی پی ٹی سی پیرنٹ ٹیچر کانفرنس میں. However, he said کہ now after 5, 6, 7 year ماشاءاللہ she is practicing hijab, وہ بچی خود اور اس کو سمجھ آ گئی خود سے. تو میرا خیال وہ لیسن یہ دینا چاہ رہے تھے کہ چلڈرن وی شوڈ گیو دیم ٹائم, وی شوڈ ناٹ ریئیکٹ انسٹنٹلی. یعنی یہاں پہ اگر ریئیکٹ کر دیتے کہ یہ کیا بات ہوئی, ٹھیک ہے نا, اور ایک دم سے پینک مچ جاتا, تو آئی تھنک کہ بچہ اس کی ابھی انالیٹیکل ایبلٹی وہ ڈیولپ نہیں ہے, اس کا جو دیکھنے کا طریقہ ہے نا دنیا کو وہ بڑا شیلو ہے. اور یہ سائنٹیفک ہے آنٹی, آپ کو پتہ ہوگا کہ پری فرنٹل کورٹیکس تو ابھی ان کا صحیح سے ڈیولپ ہی نہیں ہوا, وہ تو پیوبرٹی کے بغیر پہلے ہوتا ہی جی نہیں ہے. بالکل. تو دیکھیں کچھ کامن ٹین ایج بیہیویئرز ہوتے ہیں جن کو نا ہم ایکسٹریم سمجھ لیتے ہیں, ہمارے کلچر میں یہ ایک پرابلم ہے. جیسے محمد علی پھر ویژن اختیار کر لینا ایک الگ چیز ہے, اس پہ عمل کر لینا اس کے اندر بھی ایک بہت لمبا چوڑا فاصلہ ہے. یہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ بچی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ تو کرتی ہو کیونکہ گھر کا ماحول دینداری کا ہے اور ظاہر ہے پیرنٹس بھی پڑھے لکھے سمجھاتے ہوں گے, لیکن ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ایک چیز کو فیس کرنا جی میرے آپ کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا. ہم کتنے کمپرومائزز کر لیتے ہیں ماحول کے مطابق, تو ایک بچہ تو بیچارہ بچہ ہی ہے نا. ٹرو. تو ایک کامن ٹین ایج بیہیویئر ہے کہ آرگیومنٹ بہت دینا, آرگیو بہت کرنا, بیکاز وہ کیمیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. بچہ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہوتا ہے میں بڑا بن کے دکھاؤں, اب میں بڑا ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, میں اپنے ڈیسیجنس خود لے سکتا ہوں, یہ کیوں مجھے اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ از ویری کامن. پیرنٹس اس کو بدتمیزی میں سمجھتا ہوں اس کا نام نہ دیں اور پیرنٹس اس پہ نہ پینک ہوں. ہاں وہ ریڈ لائن تب بن جائے گی جب وہ ہر بات پہ آرگیو کرنے لگے اور اگریسو ہو جائے, جیسے یہ جو بچی تھی اس نے چھری نکال لی, تو ظاہر ہے کہ دیٹ از دی ریڈ لائن. یہ ایک ایسی بات ہے جہاں پہ کان کھڑے ہونے چاہیے آپ کے. دوسرا میں پڑھ رہا تھا کامن ٹین ایج بیہیویئر یہ ہے کہ children they will make mistakes ultimately and they will like to learn from it. اور obviously ایک اور common teenage behavior میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی چیز فیشن میں چل رہی ہوگی نا, جو ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ جو بھی چیز مشہور ہوگی اس کی طرف وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں گے and they will like to do that fashion. شاید بال رنگ لیں, شاید کوئی جو ہے نا وہ رنگ پہننا شروع کر دیں, چین پہننا شروع کر دیں, یا گرلز کے اپنے فیشن ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ بھی میرا خیال ابھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے آئی بلیو, یا ان سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, آرگیو کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ٹین ایج بیہیویئرز ہیں کامن ان کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم بیہیویئرز ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے, تو تب مسائل آئی بلیو زیادہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی ساری بات کے درمیان اگر آپ یہ کہیں نا کہ پیرنٹس نیڈ ٹو بی پیشنٹ ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ پیرنٹس سمجھے سب ٹھیک ہو جائے گا نا, کیونکہ سم ٹائم سب ٹھیک نہیں ہوتا, ڈیویشن وہیں سے کسی جگہ سے نا ایسی راہ لے لیتی ہے کہ اس کی کیور نہیں ہو سکتی. اس لیے پیرنٹس کے اوپر وہ خود بہت لائک نک میں ہیں, بہت کرٹیکل لمحات ہیں, اس کے اندر وہ کر بھی کچھ نہیں پا رہے ہیں, اور یہ ہے کہ یٹ they have to do something because they are expected to do something, they are after all parents. تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. حوصلہ تو چلے گا ہی چلے گا, لیکن دیکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے, ہم پیرنٹس ہیں, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بچے اپنے آپ کو جتنا مرضی پوز کرے نا کہ وی آر انڈیویجولز اور ٹیک دم ایز ایکولس, they don't think of themselves as equals, کیونکہ وہ پتہ ہے نا ذرا بات آ جاتی ہے نا ایکولس کی, میں اپنے ڈیسیژن خود کروں گا, تو اگر فادر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں الاؤنس ہی دینا بند کر دوں گا, تو وہاں پہ اسی کی ہوا نکل جاتی ہے. تو فیکٹس آر فیکٹس. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ جی میں تمہاری بریڈ اینڈ بٹر کا جو ہے نا ذمہ داری ابھی بھی لیتا ہوں. ہر بات کہنے سے نہیں ہوتی ہے, اپنے احساس دلانے سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹل دے ہیو دی اتھارٹی, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بیوقوفوں کے ہاتھ میں اپنی اتھارٹی نہ دے دینا, ہے تو یہ مال کے معاملے میں میں نے اس کو ان جنرل اتھارٹی میں لے لیا,
اور ساتھ کہا کہ ان کو قول معروفہ ان کی تربیت کرتے رہو. صحیح. ٹھیک ہے. تو بعد آفٹر آل فادر اور مدرس جی دے بوتھ آر دی جو ہیں جن کے اوپر بچے ڈیپینڈ کرتے ہیں. صحیح. باقی یہ ہے کہ اس ڈیپینڈنسی کو کوئی امپلائی سے تو نہیں ڈیل کر رہے نا آپ ڈیل کر رہے ہیں اپنی اولاد سے جو بائی ڈیفالٹ آپ کی وارث ہے. اسی لیے تو اللہ نے اولاد نہیں نا پکڑی, کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے دوست بنا لیے ہیں, اللہ نے اپنے محب جو ہے نا محبوب اللہ کے ہیں, لیکن اللہ نے اولاد نہیں پکڑی. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ایک نقطے کی بات ہے, اور اللہ اولاد کے نام پر سیخ خواہ ہوتے بھی اسی لیے بالکل کہ اولاد جو ہے وہ خود بخود وہ آپ کی جو ہے نا تھرون کے اندر حقدار ہوتی ہے, whether you accept it or not. تو بات اصل میں کہ پیرنٹس کو باقی اس کو ڈونٹ رب دس انٹو دیئر فیسز, لیکن لیٹ اس یوز دس ٹول. ہم آج بھی سسٹم میکر ہیں. اچھا, اور آپ کو میں بتاؤں اسی دور میں, میرے اور آپ کے دور میں, جب ہم اپنے آپ کو سو ہیلپ لیس سمجھ رہے ہیں, دیر آر دی پیرنٹس جنہوں نے اپنے فٹ کو پٹ ڈاؤن کیا ہے, اینڈ دے ہیو ٹیکن دیئر جو ہے نا. لیکن یہ کہ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ. آپ کا دل کرے کہ میں سوتے سوتے گھر سے اپنے کاروبار سے کم تک کے آؤں اور اپنا وہ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں لیے ایک دو سیتیں کروں اور میں کہوں کہ میں نے باپ کا کردار ادا کر دیا. اور یا پھر اگر مجھے زیادہ ہی ضرورت پڑے, میری بیوی زیادہ چلا رہی ہے, تو ایک رکھ کے تھپڑ اپنے 14, 15, 18 سال کے لڑکے کے منہ پہ لگاؤں اور میں کہوں آئی ایم دی فادر ایکسپٹ مائی اتھارٹی. اٹ ڈزنٹ ورک دس وے. اٹ ڈز ناٹ ورک دس وے. بچوں کے ساتھ لگنا پڑتا ہے. بچوں کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو وہ ساری اسٹریٹجیز, وہ ساری اسکلز اختیار کرنی پڑتی ہیں جو آپ اپنا جو کلائنٹ جو ہے اس کو گھیرنے کے لیے کرتے ہو. آپ کو بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی سکلز کو سیکھنا ہے, آپ کو ریٹورکس سیکھنے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو گلوبلائزیشن کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے کون سے ڈرامے دیکھتے ہیں, کون سے کارٹون دیکھتے ہیں, کس جگہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسے کنیکٹ ہی نہیں ہوگے تو ڈائگنوسس کیسے ہوگا؟ جب ڈائگنوسس ہی نہیں ہوگا تو پھر